السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک انفارچونیٹ واقعے کی جو کل میر علی میں پیش آیا، جس میں 7 جو ہمارے فوجی بھائی ہیں انہوں نے اپنی جام شہادت نوش کی۔ اس میں لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن احمد بدر صاحب بھی شامل تھے۔ اس کا آج ریٹیلیشن ہم نے دیکھا ہے کہ افغانستان کے اندر جا کے اسٹرائک کیا پاکستان نے، یہ سرجیکل اسٹرائک کہہ لیجیے، ایئر اسٹرائکس کہہ لیجیے، یہ 3 ایریاز میں کیا گیا، اور بہت ہی کوئی یہ پرسائز جو تھا، یہ پریسیشن بیسڈ اٹیک تھا، جس میں کنڑ، پکتیکا اور خوست شامل ہے۔ اس میں اور مزید کیا ہو سکتا ہے، اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ اب افغانستان ہم پر یہ بھی الزام لگا رہا ہے کہ ہم نے معصوم بچے اور معصوم عورتوں کو شہید کیا ہے۔ اب یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو محاذ کھلا ہے آفٹر دا افغان ریپیٹریشن، یہ کس طرف لے کے جائے گا ہمارے حالات کو، کیونکہ ہماری ایک اندرونی جنگ جاری ہے جس میں آرٹیکل 45 47 شامل ہے۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے، ان کی کور کمیٹی ابھی بھی کنفیوزڈ ہے کہ کس نے یہ فیصلہ دیا کہ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا یا شرانی گروپ کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا، حالانکہ فیصلہ شرانی گروپ کے حق میں ہوا تھا۔ اب سنی اتحاد کونسل کے ساتھ انہوں نے کس کے کہنے پر اتحاد کیا، اور یہ کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات کرنی ہے، لیکن IMF کا جو بورڈ آیا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی آج ہمارے معاملات ختم ہو جانے چاہیے تھے، بات چیت ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ایک دور اور کل ہوگا جس کے بعد ان کو ڈنر بھی دیا جائے گا۔ آئی ہوپ دے فیڈ دیم سم تھنگ جس سے ہمارے ایڈ ذرا جلدی آ جائے۔ اور آف کورس یہ الزام بار بار لگ رہا ہے کہ شہداء کو نشانہ بنانا ایکس پہ یہ PTI والے ضرور کر رہے ہیں، اور بھارت بھی اس میں ملوث ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس الزام کو رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بالکل غلط بے بنیاد بات ہے، اور بے بنیاد باتوں پر کان نہ دھرے جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ ان کے پاس اب اور کوئی بیانیہ تو رہا نہیں، اس لیے PTI کے خلاف بولنے کے لیے یہ شہداء کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، which I agree with obviously۔ لیکن ہمارے ایک نئے شیخ رشید صاحب اب آن دا بلاک آئے ہیں، فیصل واوڈا صاحب نام ہے ان کا۔ آج کل جہاں جو خبریں جہاں سے شیخ رشید صاحب لاتے تھے، شاید اب وہ وہاں سے لاتے ہیں، وہ بھی ایز سینیٹر آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں سینٹ، تو ان کو ووٹ کون دے گا اور کس کے ساتھ بات ہو گئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور فیصل واوڈا صاحب نے وہ IMF کے سامنے جو جھنڈے لے کر، شہباز گل صاحب جو گروپس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے کیا بات کریں، سنیے۔ آپ کی مخالفت ہو سکتی ہے ساری پارٹیوں کے ساتھ، لیکن اگر IMF کے لیے آپ اپنے سیاسی بیان بازی یا سیاست کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ پاکستان کے ملک کے لوگوں کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں، جو نامناسب نہیں، اس کو اسی طرح ریجیکٹ کرنا چاہیے جیسے 9 مئی کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ اور اس پورے اسنا میں ہم نے دیکھا کہ ایک ٹویٹ کی ہے علی محمد خان صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے 22A1B کا، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ اپنے خود الیکشنز کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، اور ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اب وہ کابینہ کا حصہ ہوں۔ تو اس بات پر یہ جو قانونی نقطہ ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم چلیں گے افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، اب بہت ان کی نظر ہے باقی معاملات پہ بھی، اسپیشلی افغانستان پاکستان ریلیشنز کس طرح متاثر ہوں گے، اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، آپ سمجھتے ہیں افتخار فردوس صاحب کہ یہ ریٹیلیشن، یہ ایک اٹیک لازمی ہو گیا تھا، جیسے ایران نے ہم پر اس طرح حملہ کیا، اس کے لیے بھی ایک میجر اٹیک کی ضرورت تھی ان کو رسپانس دینے کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک ٹھیک فیصلہ تھا؟ دیکھیں، جو ڈپلومیٹک لیول کے کنسرنز تھے وہ تو کنوے ہو گئے، اور بات چیت کا بھی ایک سلسلہ تھا، وہ بھی اب تمام جو ہے وہ ہو گیا۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو افغانستان سے جس قسم کی اسٹیٹ جو ہے وہ آ رہی تھی، اور بارڈر کلوجر پرٹیکولرلی ایک پرابلم بنا، اور اس کے علاوہ کچھ جگہوں پر جن جگہ پر ابھی اسٹرائک بھی ہوئی ہے، انہی بارڈر کے اوپر جو ہے کنٹینیوس ہماری سیکیورٹی چیک پوسٹ پر جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سدرن پارٹس آف KB اور بلوچستان کے اندر بھی ایک ایسکیلیشن جو ہے وہ جاری تھی۔ کچھ عرصے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، ایک مذاکرات کا سلسلہ تھا، کچھ ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی گئے۔ حالیہ دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ گئے تھے، حالانکہ فارن آفس نے ان کا دورہ جو ہے وہ پرسنل لیول کا جو ہے وہ بتایا تھا، لیکن ادھر بھی یہی بات ہوئی تھی۔ اب جو فارن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، جو انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی تھی میر علی کے جو واقعہ جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اس کے بعد جو سچویشن بن رہی تھی اور جو گراؤنڈ فارمیشن سے جو انفارمیشن جو ہے وہ آ رہی تھی، وہ بہت کلیئر تھی کہ جس طرح
پہلے افغان طالبان انسرجنسی کے دور میں افغانستان میں جب ان کی حکومت نہیں تھی تو وہ اسپرنگ آفینسو لانچ کرتے تھے. اب انٹیلیجنس رپورٹس یہ سجیسٹ کر رہی تھی کہ جو میر علی کے اندر اٹیک ہوا ہے دیٹ واز اونلی دی فرسٹ آف دی انسیڈنٹ. کچھ ایسے عناصر تھے جو بارڈر کے ارد گرد جو ہے اکٹھے ہو رہے تھے اینڈ دے ور پلاننگ اے میسو اٹیک آن دیز بارڈر پوسٹ. اس کے لیے پری ایمپٹیو اسٹرائکس جو ہے وہ کی گئی. اور اگر آپ فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ کا موازنہ جو ہے وہ کریں تو بہت تکلیف دہ انداز سے انگریزی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ انیویٹیبل ہے کہ اسٹرائک ہو رہی ہے کیونکہ اور ہم لاسز جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. تو میرے خیال میں ایک ایسکیلیشن جو ہے وہ اس ٹائم پہ شروع ہے. پاکستان نے اپنا ٹون اور جس طریقے سے ساری سچویشن کو ہینڈل کیا ہے اس کو کافی ٹون ڈاؤن جو ہے وہ کیا ہے. لیکن اس طرف سے جو ہے اس ٹائم پر ایسکیلیشن شروع ہے. تقریباً 3 بارڈر پوسٹ پر اس ٹائم پر جو ہے وہ اٹیکس جو ہے وہ جاری ہیں تینوں بارڈرز پر. اور افغانستان کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے جو ان کے گورنمنٹ کے آفیشیل اسپوکس پرسن ہے انٹرم افغان گورنمنٹ کے, انہوں نے کافی درانداز اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دی ہیں اور پاکستان کو کرٹیسائز کرتے ہوئے بلکہ وارننگ والی ٹون دی ہے کہ اگر اسی طرح یہ معاملات جو ہے وہ جاری رہے تو ایسی سچویشن کریٹ ہو جائے گی جو پاکستان بھی جو ہے وہ خود نہیں سنبھال سکے گا. جی سر. ابھی ایک تو پورا ایک معاشی ہمارا عدم استحکام چل رہا ہے جہاں ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز کر رہے ہیں. ایک طوفان آئے گا آئی ایم ایف کے جانے کے بعد مہنگائی کا. اب اس پر ہم نے ایک اور فرنٹ اگر کھول لیا اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان ان کی سربراہی کر رہے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان ہے تاکہ پاکستان میں حملے ہوں, اور ظاہر ہمارے شہداء روز اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں اور یہ تو مطلب کہیں رک نہیں رہا سلسلہ. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے مزید ایسکلیشن ہوگی یا ڈی ایسکلیٹ کریں گے میٹرز؟ دیکھیے ڈی ایسکلیشن کے لیے آپ نے وہ ساری چیزیں بتا دی جو اس ٹائم پر مد نظر ہے لیکن وہ ابھی ایک منطقی انجام تک نہیں پہنچی. میرے خیال میں جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں پولیٹیکل کنسنسس کی بہت ضرورت ہے. اور وہ آپ دیکھ لیں کے پی کے اندر جس قسم کی حکومت آئی ہے فیڈریشن سے علیحدہ اور جس قسم کی اس پہ سیاست ہو رہی ہے, اگر پچھلے سال کا بھی آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں تو تقریباً جو 2700 حملے اس میں 1600 جو ہے وہ کے پی کے اندر ہے اور تقریباً سارے جو ہے وہ ٹی ٹی پی نے جو ہے وہ کلیم کیے ہیں. 40% جو ہے وہ انکریز ہوا وائلنس سنس افغان طالبان کیم. اور اب ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کے وہ پرابلمز ہیں کیونکہ جو کاؤنٹر ٹیررزم میجرز جو ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کائنیٹک آپریشنز کے ڈومین میں نہیں رہتے. obviously اس میں کچھ اکنامک جو ہے وہ ایشوز ہیں اور جن ایریا کے اندر ٹی ٹی پی جو ہے وہ اپنے آپریشنز کر رہی ہیں اور فورسز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں وہ والے ایریاز ہیں جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں جن سے ابھی تک NFC ایوارڈ بھی نہیں ہو سکا, نہ ان کے وہ پیسے جو ہے وہ پورے ملے کہ ان کی ڈیولپمنٹ ہو سکے, نہ ادھر وہ سٹرکچرز ہیں جو اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ سنبھال سکے. تو اگر ڈی ایسکیلیشن ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو انٹرنل جو پولیٹیکل ہمارا سیناریو ہے اس کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان پہلی بار جو ہے وہ کسی ایسی سچویشن میں نہیں ہے. 20 سال سے یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے. اس میں ایک پیریڈ ہے 2014 سے لے کر 2019 تک کہ دہشت گردی کا جو ڈسکورس تھا وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا. وہ سکسیس سٹوری کہاں سے آئی؟ اس میں ایک نیشنل کنسنسس تھا. وہ کنسنسس جب تک نہیں بنتا تو ایکسٹرنل پرابلمز افغانستان جیسے ہمیں ہانٹ کرتے رہیں گے. میرے خیال میں آپ کے اپنے سوال میں اس بات کا جواب ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں جب تک جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوتی تو ایکسٹرنل ایشوز جو ہے وہ مزید ایسکلیشن کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. جنرل فیض حمید جب تھے اور ظاہر ہے کہ جب وہ دیکھ رہے تھے میٹرز کو اور وہ خود گئے تھے افغانستان تو انہوں نے سب کو یہی کہا تھا کہ سب ٹھیک رہے گا, اور عمران خان صاحب کے دور میں دیکھا کہ جو بھی پالیسی رہی ہو معاملہ ٹھیک رہے. حالانکہ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کو یہاں سیٹل بھی کیا جو الزامات لگائے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا دس ڈفرنس ان اسٹریٹجی جو اب اپنائی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہ ہمیں تھوڑا سا کاسٹ کر رہی ہے یا یہ ٹھیک فیصلہ تھا جو ہم نے کیا ہے اسپیشلی افغان ریپیٹریشن کا؟ دیکھیں جو اس ٹائم پر سچویشن تھی اس میں تو یہ آپشن تھا کیونکہ نیگوسیشنز کا ایک فارمیٹو فیز ہم نہیں گزار چکے تھے. افغان طالبان کے کہنے پر یہ نیگوسیشن جو ہے وہ ہوئے کیونکہ وہ انہوں نے اس بات کے ضامن تھے کہ وہ اس کو ایک سولوشن اورینٹڈ پرابلم کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ پروسیس جو ہے وہ پورا بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد جو چیزیں نکل کے آئی اور ایک پورا جو ہے چینج ہوا سیٹ اپ کے اندر اور اب ایک کمپلیٹ ڈفرنٹ اسٹریٹجی کی طرف جو ہے ہم چلے گئے. اس میں کوئی جو افغان طالبان سے ہماری ایکسپیکٹیشن تھی وہ کچھ زیادہ ہی تھی. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ ایک طریقے سے مس کیلکولیشن تھی ان دا پاسٹ تو وہ کہنا غلط مکمل طور پر نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے جو ڈسکورسز تھے وہ پشاور میں جو پولیس لائن پہ اٹیک ہوا اس کے بعد ایک بڑا ڈیلیگیشن گیا اور آپ کو یاد ہوگا اس میں کچھ سینئر لیول کے انٹیلیجنس آفیسرز اور پھر ہمارے ڈیفنس منسٹر بھی گئے تھے اور اس بات کا اندیہ دیا تھا کہ اگر یہ معاملات سالو نہیں ہوتے
तो तय दर पे इंच बाय इंच जो है हम बॉर्डर को स्ट्रैंगुलेट करेंगे, उसके बाद रेफ्यूजीज को रिपैट्रिएट करेंगे, और अगर ऐसे भी काम नहीं हुआ तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ जो है वो जाएंगे। अब हम तीसरे फेज में जो है वो पहुंच चुके हैं, जहां पर ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो हुआ है, 3 जगहों पर हुआ है। इसके रिपरकशंस भी आना जो है वो शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकल कंसेंसस जो है जब तक ना हो तब तक ये प्रॉब्लम जो है वो जारी रहेगी। इट वॉज इनेविटेबल आप कह रहे हैं, और ये भी कि एयर चीफ मार्शल जो कल हैं उनको भी एक्सटेंशन दी गई है और आज ये वाकया हुआ है। अब इस पर थैंक यू सो वेरी मच इफ्तिखार दौद साहब, आपने ज्वाइन किया। अब हम चलेंगे आगे वाले इशूज़ पे। जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ फैसला गलत था, इस पर हम 2 बयान सुन चुके हैं। अली जफर साहब कुछ कह रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब कुछ कह रहे हैं, इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करेंगे। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब शाहीन साहब, ये मामला अब आ गया है, ज़राए ये बता रहे हैं आपके कोर कमेटी के मामला ये था कि शेरानी ग्रुप को ज्वाइन करना है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी उसमें लिस्ट में नहीं थी, पहले दे वर वेरी क्लियर कि शेरानी ग्रुप को ज्वाइन करना है। फिर ये कैसे पहुंचा मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तक, और क्या मतलब इज इट मिस कम्युनिकेशन और इमरान खान साहब से राब्ता नहीं हो पाया इसलिए ये फैसला किया गया? और वो कह रहे हैं इमरान खान साहब जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने तो ये फैसला किया ही नहीं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये इस तरह की बातें पब्लिकली करना और इस तरह की बातें टेलीविजन में बैठ के करना, ये पार्टी पॉलिसी की भी खिलाफवर्जी है। ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई पार्टी के अंदर तफरीक पैदा करके कोई पार्टी के लिए कोई अच्छा इमेज नहीं छोड़ा, जबकि इमेज तो फैसला तो ये होना चाहिए था, तनकीद इस बात पे होनी चाहिए थी कि भाई जिन लोगों ने हमारे से पहले बल्ले का निशान छीना, उस इलेक्शन कमीशन ने, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टैम्प कर दिया और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, और उस नाइंसाफ़ी का नतीजा ये हुआ कि हमसे वो जो रिजर्व सीटें हैं वो छिन गई। और दूसरी बात ये है कि उसको एज ए मैटर ऑफ राइट एंड एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो सीटें मिलनी चाहिए, वो हमारा हक है। और उसकी मिसाल माजी में बाप पार्टी के केस में हो चुकी है, और वो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आज भी मौजूद है, और उसको वेबसाइट पे एडमिट भी करते हैं। मगर वो जो तोपों का रफ्ता उधर करने की बजाय जानबूझ के वो तोपों का रुख अपनी तरफ कर दिया गया, नहीं जी हम उसमें कसूरवार हैं, दैट इज रॉन्ग। पहली बात तो ये है कि कुछ चीजें हैं पोस्ट इलेक्शन, कुछ है प्री इलेक्शन। प्री इलेक्शन के हवाले से शेरानी ग्रुप के साथ हमारी बातचीत हुई, फिर खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो उसके बाद 2 ऑप्शन थे हमारे पास, सुन्नी इत्तेहाद की बात डिस्कस भी हुई थी, लेकिन उनको खुद भी अपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। फिर हमारी बात नजरियाती के साथ हुई, नजरियाती के हवाले से भी हमारी जो मीटिंग तय हुई थी, आपने देखा कि जो ही हमने उनकी टिकटें जमा कराई तो घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने एक आर्डर कर दिया कि इनकी टिकटें एक्सेप्ट ना की जाए, और 2 घंटे बाद उसको अगवा करके, उस पर तशद्दुद करके उससे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी गई। मगर इस सब कुछ के बाद जब अगली पोस्ट इलेक्शन मामलात आए, उसके बाद हमारी 3 पार्टियों के साथ मुज़ाकरात हुए, जमात इस्लामी है, MWM है और सुन्नी इत्तेहाद है। जमात इस्लामी के साथ मुकम्मल नहीं हो पाया, और MWM राजी था, लेकिन कुछ हलकों की तरफ से इतराज़ात आने के बाद फिर हमारी लीडरशिप मिली थी खान साहब को, उनकी अप्रूवल से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया गया था। लेकिन ये सारी बातें देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पार्टी के अंदर हुआ करती है, हर एक की अपनी राय होती है, और जब फाइनली कल्मिनेट हो जाती है, डिसाइड हो जाती है, तो वो दैट इज द डिसीजन ऑफ द पार्टी। कोई किसी को इख्तलाफ होता है, किसी को नहीं होता, कोई उस वक्त मौजूद होता है, कोई नहीं होता, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम पार्टी पॉलिसीज को पब्लिकली डिस्कस करें। शुएब शाहीन साहब, अगर आप ये बात मानेंगे, अगर आप ये बात कहेंगे, शुएब शाहीन साहब अगर आप ये बात कहेंगे कि एक मिस्टेक थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तवस्सुत से जो आप ये एलोकेटेड सीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, फिर उसका बेसिस क्या बनेगा? क्या ये फैसला नहीं हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे अब आप एलोकेटेड सीट्स को हासिल करने के लिए? नहीं, हम तो जा रहे हैं। ये किसने कहा है कि हमने ये कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमारी जो इत्तेहाद था वो गलत था या उस पर शिफ्टिंग गलत थी? वो तो एज ए होल एक पॉलिसी डिसीजन था, और वो खान साहब के अप्रूवल से हुआ था। ये जिन दोस्तों ने ये बात की है वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ की है, और उनको ये करने का कोई हक नहीं था। अगर उनको कोई एतराज था तो वो पार्टी के अंदर बैठ के करते। ये तो दुश्मनों की एक लिहाज से उनकी ख्वाहिश की तकमील कर दी हमने ये बातें करके कि जनाब हमारा अपना ही कसूर था। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन भी कसूरवार नहीं है, फिर हम किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, फिर किस बुनियाद पर हमने पेशावर हाई कोर्ट में क्यों केस लड़ा? तो बात यह है कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल जो हुआ है वो गलत हुआ है, और उसके हवाले से एक बात तयशुदा है
کہ ہمارے درمیان اگر کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہے ہم کور کمیٹی میں بیٹھتے ہیں, کور کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اور جس کی فائنل اپروول عمران خان صاحب دیتے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ آج یہ ایشو زیر بحث ہی نہیں ہونا چاہیے. زیر بحث یہ ہونا چاہیے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ڈیو شیئر ہوتا ہے, اور وہ ڈیو شیئر ملتا ہے ٹو دی پولیٹیکل پارٹی کی, ان خواتین کو, ان کے منارٹیز کو, جس کا جو حق ہوتا ہے. اب جو پارٹی آلریڈی اپنی سیٹیں اپنا شیئر لے چکی ہو, اس کو یہ کوئی گفٹ نہیں ہے, کوئی خیرات نہیں ہے, تو دوبارہ انہی میں ہی بانٹ دیا جائے. یہ الیکشن کمیشن کا بھی غلط فیصلہ ہے, اور پشاور ہائی کورٹ نے ابھی تک آرڈر نہیں کیا, وہ بھی غلط اچھا ہے. ویری انٹرسٹنگلی, اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شعیب شاہین صاحب, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. ایک ذرا پوائنٹ ذرا ہمارا یہ جو علی محمد خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے 224(1)B کا حوالہ دیا. انہوں نے کہا انٹرم سیٹ اپ خود جب الیکشنز کروا رہا تھا وہ خود الیکشنز کنٹیسٹ نہیں کر سکتا, اور پھر یہ بھی واجب ہے کہ وہ کابینہ کا جو اگلی حکومت ہے اس کا نہیں, اس پہ ہونا چاہیے کابینہ کا حصہ, کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے. اس پہ آئی ایم جسٹ ایز اے وکیل, میں آپ سے ایز اے لائر جاننا چاہوں گی آپ کی اس میں کیا ہے, واٹ از دا لیگیلٹی آف دس ایشو؟ جی بالکل درست بات ہے. جب آپ کیئر ٹیکر ہوتے ہیں تو آپ غیر جانبدار ہوتے ہیں, تو غیر جانبدار کسی الیکشن پروسیس میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتا. سرفراز بھٹی کا فیصلہ, اس کو الیکشن سے 2 دن پہلے یعنی نامینیشن فارم جمع کرانے سے پہلے جو ریزائن کرایا گیا, دیٹ واز رانگ, اس کا فیصلہ بھی بالکل غلط ہے. محسن نقوی کا بالکل غلط ہے. یہ غیر قانونی اور غیر آئینی حرکتیں ہیں جو ان کو باز آنا چاہیے. ظاہر اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خاص کٹ پتلی ہیں جن کو ہر حال میں انڈکٹ کیا جائے گا. چونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQM نے تو کاسا لیسی اور کٹ پتلی بننے کا فیصلہ جو کر لیا ہے, اور جس طرح قبضہ گروپ کے ذریعے اور ڈاکہ زنی کے ذریعے ہماری سیٹیں چھین کے ان کو دی گئی ہے, تو انہوں نے کٹ پتلی کا رول اپنے لیے اڈاپٹ کر لیا ہے. اب جو ان کو کہا جائے گا وہ ڈوٹی بجاتے ہوئے ان کے سامنے جی حضوری کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. اس لیے ان کی نہ کوئی اپنی سوچ ہے, نہ 25 کروڑ عوام کو کوئی جو ان کی بینیفٹ دینے کی کوئی ان کی سوچ ہے. ان کو صرف مقتدر طبقوں کی خوشنودی عزیز ہے, اور ان کو صرف اس بات کی عزیز ہے کہ کس طرح ہم اقتدار پہ قابض ہو جائیں. بے شک اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹ کا ہم حلف اٹھائیں, بے شک اپنے آپ کو پکے کے ڈاکو آپ کے جو سینیٹرز کے نام جو علی امین گنڈا پور صاحب جو نام سینیٹرز کے لے کر آئے ہیں سامنے, جو ہمارے سامنے نام آ رہے ہیں, جس میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں, صنم جاوید صاحبہ ہیں, مراد سعید صاحب ہیں, حامد خان صاحب ہیں, فیصل جاوید صاحب تھے, آج سنا ہے کہ ان کے پیپرز نہیں ایکسیپٹ ہوئے, کچھ انہوں نے غلط اساسجات اپنے انہوں نے ظاہر کیے ہیں. اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیسے آپ لوگ مراد سعید, صنم جاوید, یاسمین راشد صاحبہ کو کیسے آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ اور پلس آپ دیکھیں کہ اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے حوالے سے فیصل وابڈا صاحب از آلسو رننگ فار سینٹ, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تینوں جماعتوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, تو یہ ان کو ووٹ کون دے گا؟ دیکھیں فیصل واڈا کا تو ہمارے سے تعلق نہیں ہے, لیکن جن سے ان کا تعلق ہے وہی ان کو لے کر آئیں گے نا, جنہوں نے فورجری کے ذریعے فارم 47 کے ذریعے جنہوں نے ان پارٹیوں کو جتوایا ہے اور جن کے وہ نمائندے ہیں وہی ان کو لے کر آئیں گے, خواہ وہ محسن نقوی ہو, خواہ فیصل واڈا ہو, خواہ وہ اس طرح کی کماش کے کوئی بھی لوگ ہوں. تو ہیونگ ریسپیکٹ فار ایوری ون, تو جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے تو ورکرز ہیں جنہوں نے مارے کھائی ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو آج بھی جیلوں میں قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں, رائٹلی ہم نے ان کو ٹکٹس دیے ان کی اپریسیشن کے لیے. زلفی بخاری صاحب نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ وہ زلفی بخاری صاحب نے کیا قربانیاں دی ہیں شعیب شاہین صاحب, جو ان کو آپ لوگ جو ان کا نام آپ نے سرکولیٹ کیا, وہ تو جب کوئی کیس ہوتا تھا وہ ملک سے باہر بھی چلے جاتے تھے, نہ کبھی اریسٹ ہوئے, نہ کبھی ان پہ کوئی کیس چلا, رنگ روڈ سکینڈل بھی نہیں چلا. تو آئی تھنک یہ اچھی چوائس ہوں گے کیونکہ وہ دونوں کو, یہ آپ کو بھی سوٹ کرتے ہیں, شاید اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوٹ کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں یا نہیں, لیکن وہ پارٹی کے ایک اثاثہ ہیں, پارٹی کے ساتھ بڑے لوائل ہو کے کھڑے رہے ہیں اور آج تک پارٹی کو نہیں چھوڑا. وہ ہر مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. باقی اگر کسی کے خلاف کوئی مقدمہ ہے یا کوئی بات ہے تو لیٹ دی لا از ٹو ٹیک اٹس اون کورس. ہم البتہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جبر اور بربریت کا سامنا ہمارے لوگوں کو کیا گیا, زلفی بخاری کے علاوہ جو بھی نام آپ لیں, حامد خان ویری سیزن لائر اور تھرو آؤٹ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا, بلکہ وہ فاؤنڈر ممبرز میں سے اس کا شمار ہے, اور ہماری ہیڈ آف لیگل ٹیم بھی ہے. اور بلکہ آپ دیکھیں گے باقی صنم ہے یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, مراد سعید ہے یا فیصل ہے, اس کو اگر ریجیکٹ ہوئے تو وہ ہائی کورٹ میں جانے کا اس کا اختیار ہے.
بہرحال جو بھی ہم نے نام دیے ہیں وہ ہم نے کوئی ٹکٹیں نہیں بیچی، ہم نے کسی ایسے مافیا کے بندوں کو بیچ میں انڈکٹ نہیں کیا، ہم نے پارٹی کے ورکرز کو دیا ہے، اور وہ نہیں پر وہ اعظم سارے سواتی صاحب کا بھی ورکرز نام ہے نا، اعظم سواتی منظر عام پر آئیں گے تو کوئی بات ہوگی، نہ مراد سعید منظر عام پر آ رہے ہیں، نہ اعظم سواتی صاحب منظر عام پر آ رہے ہیں، حامد خان صاحب چلے نہیں وہ ٹھیک ہے، منظر عام زلفی پہ بخاری میری صاحب بات کو بھی منظر آپ عام پہ واپس ہے ایئر لائن سے نہیں اعظم سواتی صاحب بالکل انہوں نے اپنی بیل کرائی ٹھیک ہے. ہوئی ہے، وہ بیل پٹیشن اپنی فائل کر چکے ہیں اور وہ بیل پہ ہیں، ضمانت پہ ہیں، تو بالکل وہ سامنے بھی آئیں گے اور وہ الیکشن بھی لڑیں گے. اچھا کور کمیٹی میں آج کیا فیصلہ ہوا ہے؟ عید تک کوئی آپ لوگ ویٹ کریں گے، عید کے بعد کوئی احتجاج شروع کریں گے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ عید سے پہلے آپ پر کوئی کارروائی نہ ہو جائے؟ کیونکہ آج بھی عطا طارر صاحب نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ شہداء کی توہین کر رہے ہیں، آپ پھر وہی کام کر رہے ہیں جو 9 مئی میں کیا تھا آپ لوگوں نے. دیکھیں عطا طارر کی بات کو تو آپ وہ جو جس کو کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، تو ان کی داڑھی میں ہر وقت تنکا رہتا ہے. آپ جب وہ گفتگو کریں تو آپ سمجھ جایا کریں گے جھوٹ بول رہے ہیں. جس نے جھوٹ کے ذریعے، جھوٹ بول کے، بے ایمانی کے ذریعے اپنی سیٹ لے کر آئے ہیں اور وہاں اللہ کے نام کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹ بولا اور پھر روزانہ جھوٹ بولتے ہیں. بھائی جب ہم نے اس کو ریفیوٹ کر دیا، شہداء کی عزت تقریب پوری قوم کا فرض ہے. اب اس موضوع پہ سیاست کرنا یہ گھٹیا ترین فیل ہے اور ہم اس کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کرتے، ریجیکٹ کرتے ہیں. ہمارے دل میں بھی احترام ہے ہمارا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے کیا اختلاف ہے، ود ریسپیکٹ وہ ہماری فوج ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، اور ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں بارڈرز پہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک اختلاف ہے کہ بھائی جو پالیٹکس ہے اس سے آپ آؤٹ ہو جائیں، اپنے آپ کو پولیٹیکل جو سفیر ہے اور جو کوریڈورز ہیں اس میں آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام ہے سیکیورٹی، آپ کا کام ہے بارڈرز کا تحفظ، آپ کا جو کام ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور اپنے آپ اوتھ کے ذریعے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نبھائیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر جو پولیٹیکل سیٹ اپ، دیکھیں جب پالیٹکس میں آپ انوالو ہوں گے تو پھر آپ پہ تنقید بھی ہوگی. سوائے اس بات کے تو ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برخوردار ہیں، ہمارے بیٹے ہیں. ہم اپنے بیٹوں کی شہادت پہ کون اس کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کو خوشی منائے یا اس کو کہے کہ یہ اچھا کچھ تو شعیب شاہین صاحب بالکل آخر میں آپ 30 سیکنڈز آپ بتائیں کوئی اور کور کمیٹی میں کوئی اہم فیصلہ ہوا ہے؟ کوئی اور اہم فیصلہ ہوا ہے؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کوئی اہم فیصلہ ہوا ہے کور کمیٹی میں؟ نہیں، یہ سارے فیصلے ہم نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. ہم نے کہا ہے ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی، ہر وہ فیصلہ کریں گے جو ہمارے ٹھیک ہے آئینی اور قانون ہمیں حق دیتا چلیں. ہے. اور عمران خان کے بارے میں ہم بہت کنسرن ہیں، اور جو چادر چاردیواری کی ماضی میں بھی پامالی ہوئی ہے اور جو آج بھی ہو رہی ہے وہ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہونا اوکے چاہیے، پرفیکٹ. اور یہ جو مہنگائی کا کچھ اور جاری ہو گیا ہے. I'll take a look at it. Thank you شعیب شاہین صاحب. Thank you. I'm out of time, but thank you very much for joining. ایکسٹریم اپالوجیز کیونکہ ہم کیسر احمد شیخ صاحب سے رابطہ نہیں کر پائے، نہ ان کی فون لائن پہ ہم سے بات ہو پا رہی ہے، نہ ہی ہم ان کو ریچ کر پا رہے ہیں via DSNG. I don't know, sometimes glitches are technical and they don't go with us, they go against us. لیکن آپ نے پروگرام دیکھا یہاں تک، بہت شکریہ. کل آپ کو پھر بتائیں گے کہ کس طرح سے IMF کے مذاکرات کل ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد کیا اپڈیٹ ہوگی وہ ہم حاصل کریں گے. کیسر احمد شیخ صاحب کو پھر ایک بار زحمت دیں گے. آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، بہت شکریہ.